بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی اقسام کے اعتبار سے اعمال کی تفصیل۔ یہ 10 اعمال ہیں۔ حج کی اقسام پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ حج کی 3 بڑی قسمیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے اور حج افراد ہے۔ اس کے 10 اعمال ہیں، ان کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ پہلا عمل یہ ہے عمرے کا احرام عمرہ۔ اس میں حج تمتع میں کیا کرنا ہے؟ حج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھنا اور 8 ذوالحج کو حج کا احرام باندھنا۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا، کیونکہ عمرے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمرے اور حج کے درمیانی دنوں میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو احرام کی وجہ سے منع ہے، اس لیے اسے حج تمتع کرتے ہیں۔ پاکستانی حجاج کرام یہ عام طور پر یعنی حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج قران میں احرام عمرہ کیا ہوتا ہے؟ حج کے مہینوں میں میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھنا، یعنی ایک احرام میں دونوں کی نیت کرنا، عمرے کا بھی اور حج کی بھی۔ عمرے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا ہے، حج تمتع میں احرام کھول دیا جاتا ہے۔ حج افراد میں حج کے مہینوں میں میقات سے صرف حج کا احرام باندھنا، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ لی جائے کہ کیا کیا فرق ہے ان میں۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے، جو عمل ہے، وہ نیت ہے۔ حج تمتع میں صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اللہم لبیک عمرہ، اور حج قران میں نیت اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، اللہم لبیک حجم و عمرتن۔ اور حج افراد میں صرف حج افراد کی نیت کی جاتی ہے، اے اللہ میں صرف حج کی نیت کرتا ہوں، اللہم لبیک حجن۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ عمرہ ہے۔ حج تمتع میں طواف عمرہ کے ساتھ عمرہ کرنا، اور حج قران میں طواف عمرہ کے ساتھ عمرہ کرنا، اور حج افراد میں سیدھا منا یا عرفات جا سکتا ہے، اگر مکہ ہے تو طواف قدوم کرے گا۔ نمبر چوتھا پوائنٹ، جو چوتھا عمل ہے وہ سعی ہے۔ حج تمتع میں طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور حج قران میں طواف عمرہ کے بعد سعی کرنا، اور حج افراد میں طواف قدوم کے بعد سعی کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اور 5واں نقطہ ہے، یہ 5واں عمل ہے حج تمتع میں حلق و قصر۔ حج تمتع میں بال منڈوانا یا کٹوانا اور احرام کھول دینا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ حج قران میں حلق یا قصر نہیں کروانا ہوگا، اور حج افراد میں اگر حج کی سعی کر لی تو ابھی حلق یا قصر نہ کروائے، کیونکہ ابھی حج باقی ہے۔ اور 6واں عمل جو ہے نیت احرام حج۔ حج تمتع میں 8 ذی الحج کو حج کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھنا، اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن۔ اور حج قران میں بدستور اسی احرام میں رہے گا جو اس نے پہنا ہوا ہے، جو اس نے میقات سے باندھا ہے۔ اور حج افراد میں
بدستور اسی احرام میں رہے گا جو اس نے پہنا ہوا ہے، جو اس نے ایک میقات سے احرام باندھا ہوا ہے۔ ساتواں نقطہ یا ساتواں عمل ہے قربانی۔ حج تمتع میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی، یا اسے جو دم شکر کہلاتی ہے، وہ کرنی ہے۔ اور حج کران میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا، اور حج افراد میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور 8واں پوائنٹ ہے طواف زیارت کے بعد سعی۔ حج تمتع میں طواف زیارت کے بعد سعی کرنا واجب ہے، اور حج کران میں اگر طواف قدوم کے بعد سعی ہو چکی تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حج افراد میں اگر طواف قدوم کے بعد سعی ہو چکی تو اب یہ اختیاری ہے، اگر طواف قدوم کے وقت نہیں کی تو اب لازم ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 9 یا 9واں عمل ہے کہ افضلیت۔ حج تمتع میں آدمی حج اگر گھر یا میقات سے قربانی ساتھ نہ لے جا رہا ہو تو حج تمتع افضل ہے، اور حج کران میں قربانی گھر یا میقات سے مار لایا تو حج کران افضل ہوگا۔ اور حج افراد میں اگر حاجی قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے حج افراد بہتر ہے، یعنی اس میں قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 10واں پوائنٹ ہے، 10واں عمل ہے طواف وداع۔ حج تمتع میں ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو آخری طواف زیارت کے علاوہ طواف وداع شمار ہوگا۔ حج کران میں ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو آخری طواف زیارت کے علاوہ طواف وداع شمار ہوگا۔ حج افراد میں ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو آخری طواف زیارت کے علاوہ طواف وداع شمار ہوگا۔ تفصیلات حج کی کتاب تعلیمات حج پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ کتاب کا لنک پروگرام میں دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات حج کی کتاب تعلیمات حج پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ کتاب کا لنک دے دیا گیا ہے۔ گزارش ہے آپ کتاب کو پڑھیں، اس پر تبصرہ کریں، اپنے ویوز بھی بچوائیں، اور اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، خاص کر حجاج کرام جو حج پہ جا رہے ہیں وہ اس کتاب کو دیکھیں، اس سے رہنمائی بھی مل جائے گی، ان کے مسائل ان کے ہاتھ بھی ہوں گے، اور وہ جہاں کہیں چاہیں اس کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے، اس کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ نے جو سنا، جو پڑھا، اس کو آگے پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔